کے لیے اس کو جو فزیکل ملاقات ہے اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن آن لائن ڈیجیٹلی جو ہے اس پہ بہت چیزوں پہ اگریمنٹ ہونے کے بعد یہ وزیر اعظم پاکستان کلیم کرتے ہیں کہ امریکہ اور ایران نے جو اس معاہدے کے خد و خال ہے ان پہ اگری کر لیا ہے۔ عباس اراغچی صاحب کی ٹویٹ یہ بھی جو ان کی ماضی کی ٹویٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپٹمسٹک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم آج قریب ہیں کسی بھی معاہدے کے، اس سے پہلے ہم نہیں تھے، اور یہ ایران کے فارن منسٹر کی اپنی زبان میں ان کو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہا جا رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کو یہ خراج تحسین دیا جا رہا ہے کہ جو اتنے مشکل وقت میں جب کوئی بھی اس جو کانفلکٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں تھا، پاکستان اسٹیپڈ اپ۔ اور شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ امریکی پریزیڈنٹ کسی ایرانی فارن منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا۔ یہ معجزہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے عباس اراغچی کی اس ٹویٹ کو نہ صرف ری ٹویٹ کیا بلکہ اس کو انڈورس بھی کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آخری جو فائنل کچھ اس کے خد و خال ہیں وہ رہ گئے ہیں، موسٹلی پرنسپل باتوں پہ اگریمنٹ ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس حوالے سے کیا بیان دیا، آپ کو سنواتے ہیں۔ Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. Talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding that is a little conceptual, but it's something that's going to get done. That the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. تو وہ کیا معاہدہ ہے جس کے اوپر دونوں اطراف کا اگریمنٹ ہو گیا ہے؟ ایران جو کلیم کرتا ہے، ان کی جو میڈیا سورسز ہیں وہ کلیم کرتی ہیں، اس کے مطابق جو ایرانی خبر ایجنسی ہے اور عرب میڈیا کی رپورٹس، اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان زیر غور 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت ہے، اور اس کی مبینہ جو تفصیلات ہیں یہ ایرانی میڈیا کا ورژن جو سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مجوزہ معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ امریکہ ایران کی خود مختاری کے احترام اور اس کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند ہوگا۔ مجوزہ دستاویز میں یہ بھی شامل ہے کہ 30 روز کے اندر بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا جائے تاکہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل معمول پر آ سکے۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جبکہ ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے $300 ارب مالیت کے مختلف منصوبوں پر تعاون کی بات بھی کی گئی ہے۔ جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق معاملات پر 60 روزہ مذاکراتی مدت مقرر کی جائے گی۔ اس دوران امریکہ ایران پر نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ دستاویز کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کرے گا، جبکہ $24 ارب مالیت کے منجمد ایرانی اثاثے مرحلہ وار جاری کیے جانے کی تجویز بھی اس معاہدے میں شامل ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے خصوصی مانیٹرنگ نظام قائم کیا جائے گا، جبکہ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ مجوزہ نکات میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ایران کا میزائل پروگرام اور خطے میں مزاحمتی گروہوں کی حمایت مذاکراتی ایجنڈے کا حصہ نہیں ہوں گے۔ حتمی معاہدہ بنیادی طور پر یورینیم افزودگی، پابندیوں میں نرمی اور اقتصادی بحالی کے امور پر مرکوز ہوگا۔ بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ معاہدے کا اعلان آئندہ ہفتے G7 اجلاس کے موقع پر متوقع ہے، جبکہ مجوزہ سمجھوتہ حتمی معاہدے کے بجائے مفاہمتی یادداشت کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جو فارن منسٹر ہیں ایران کے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ فی الحال یہ ایک عبوری معاہدہ ہوگا اور یہ پہلا قدم ہے، اور اگر یہ معاہدہ اس کا نفاذ نہ ہو پایا تو اس کے بعد جو ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر گفتگو روک دی جائے گی۔ ایران کا موقف کیا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ من این رو بارها گفتم، ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده ایران که یک سازوکاری براش مشخص شده، اینها مواردی هست که در یادداشت تفاهم هست و در مرحله
اس دوران رائٹرز یہ کلیم کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے منجمد اثاثوں کو جو فریز ہوئے تھے ان کو جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ رائٹرز کی خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے اربوں ڈالرز کے منجمد فنڈز جاری کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران متحدہ عرب امارات نے ایران کے لیے 10 ارب ڈالرز تک فنڈز جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جن میں سے 3 ارب ڈالر پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں۔ بعض ذرائع نے رقم 20 ارب ڈالر تک بتائی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فنڈز جاری کرنے کے نتیجے میں ایران اور متحدہ عرب امارات میزائل اور ڈرون حملے روکنے، تعلقات، اقتصادی تعاون اور انٹیلیجنس روابط بہتر بنانے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں ہم کو بتائیں کہ ان کی وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو 3 ارب ڈالرز یا کسی بھی رقم کی منتقلی سے متعلق تمام جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے اور کوئی بھی منجمد ایرانی فنڈ جاری یا منتقل نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ایرانی حکام نے اس معاملے پر فوری طور پر تبصرہ کرنے سے فی الحال گریز کیا ہے۔ جے ڈی وینس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایران کو فوری طور پر منجمد فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے، بلکہ معاشی فوائد ایران کی جانب سے معاہدے کی شرائط پورے کرنے سے مشروط ہوں گے۔ اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ امریکی میڈیا نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے ہی ان کے کتنی دفعہ جنگ بندی کے دعوے تھے اس کو کمپائل کیا۔ تقریباً ان کے کاؤنٹ کے مطابق، امریکن میڈیا کا کاؤنٹ ہے، 39 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بالکل فنش لائن کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. When they want to make a deal so badly, you have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal. And that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. اب سے تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے ہی یہ خبر جاری کی ہے کہ ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ کل یہ معاہدہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ، افتخار فردوس سینئر صحافی، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ افتخار، آپ سے آغاز کروں گی۔ انفارمیشن اس وقت ہمارے پاس کیا ہے؟ پہلے کیونکہ اسلام آباد میں کل سے چہمہ گوئیاں تھیں کہ وزیر اعظم پاکستان جنیوا جائیں گے، صحافیوں کو بھی بتایا جا رہا تھا یہ، لیکن اب لگتا ہے کہ پروگرام کچھ عرصے کے لیے یہ ملتوی ہوا ہے اور یہ ڈیجیٹلی آن لائن یہ معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط ہوگا۔ تو کیا ہوا ہے ان 48 گھنٹوں میں جہاں پہ جنیوا جانے سے لے کر فی الحال آن لائن اس معاہدے پر سائن کرنے تک بات آئی ہے؟ جی ماریا، پہلے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اب تک جو سچویشن ہے اس میں جو ایڈوانسز ہیں وہ ہوئے کیا ہیں، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ اب جنیوا کا جو پورشن ہے وہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اگریمنٹ بھی وہاں پر ہوگا، لیکن جو آپ نے G7 ممالک کا جو ہے ذکر کیا اور اس میٹنگ کے بعد کا جو ایک مومنٹم ہے اس میں آبویسلی جو معاہدہ MOU ہوگا وہ G7 ممالک کے سامنے بھی رکھا جائے گا، کیونکہ اس میں سیکیورٹی اور گارنٹیز کے پلیجز ہیں۔ اب یہ آئیڈیا سامنے آیا گیا ہے کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انیشل فیزز میں ورچولی ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے یہ بات نہیں ہوگی، لیکن اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے جو ایرانین ذرائع سے بات چیت ہوئی ہے میری، اس میں وہ بہت کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ MOU سے پہلے جنیوا جانے میں کمفرٹیبل جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی اس بات پر جو ہے وہ انسسٹنٹ ہیں کہ جب MOU ہو جائے تو اس کا طریقہ کار جو ہوگا، اور یہ امریکن 2 آفیشلز نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایک تو یہ پبلک اس طرح ہوگا نہیں، صرف MOU جب دونوں سائن کریں گے، جو ٹائم بتایا گیا ہے فی الحال ٹینٹیٹیولی وہ 9 بجے کل کا پاکستانی ٹائم بتایا گیا ہے 9 PM، یعنی 9 بجے رات کو جو ہے یہ سائن ہوگا، اور دونوں اس پر یکجا ٹائم پر جو ہے وہ سائن کریں گے اور اس کو پبلکلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے کہ یہ MOU ہے جو 14 نکات کی آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ لیکن امپورٹنٹلی جو اس کے بعد کا پروسیس ہے وہ کٹھن پروسیس ہے، کیونکہ یہ بہت کلیئر ہے کہ MOU جو ہے یہ ٹیکنیکل گفتگو کے لیے راستہ جو ہے وہ کھولے گا۔ تو اس میں جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں تقریباً کوئی 153 انیکسز ہیں، 153 انیکسز ہیں اس معاہدے کے جو پبلک نہیں کیے جائیں گے، صرف MOU کی جو لارجر انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں، ایرانیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے
کہ یہ بات چیت کا جو آغاز ہوگا یہ اسلام آباد کے اندر ہوگا. دے آر اسٹل ناٹ کمفرٹیبل ان گوئنگ ٹو جنیوا. تو obviously پاکستان کا رول تو اس میں بڑھتا ہوا ہی نظر آتا ہے. دوسری طرف جو معاہدے کی آپ نے بات کی اور رائٹرز کی خبر کا بھی ذکر کیا, وہ